تاریخ صرف واقعات نہیں ہوتی، یہ تقدیر کے دھاگوں سے بنی ایک داستان ہوتی ہے۔ مشرق میں عراق کے میدانوں پر گرد بیٹھ چکی تھی۔ صرف 12 مہینوں میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ناممکن کو ممکن بنا چکے تھے۔ فارس کی عظیم سلطنت ٹوٹ چکی تھی، فرات کے قبائل آزاد ہو چکے تھے اور اسلامی ریاست کا مشرقی محاذ مکمل طور پر محفوظ ہو گیا تھا۔ مدینہ میں فتح کی خوشی تھی اور غنیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آ رہی تھی۔ لیکن جب مسلمانوں کی نگاہیں مشرق پر تھیں تو مغرب میں ایک سایہ بڑھ رہا تھا۔ روم، بازنطینی سلطنت، ایک زندہ دیو۔ اگر فارس کمزور ہو چکا تھا تو روم اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا تھا، ایک ایسی قوت جو ابھی 26 سالہ جنگ کے بعد فارس کو شکست دے چکی تھی۔ یہ سپاہی تجربہ کار تھے اور نظم و ضبط میں ڈھلے ہوئے۔ یہ صرف ایک فوج نہیں تھی، یہ ایک طاقت تھی جو دنیا کا نقشہ بدل سکتی تھی۔ اور اب یہ طاقت شمال میں خاموشی سے انتظار کر رہی تھی۔ اسی دوران مدینہ میں ایک بڑا فیصلہ ہو رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شمال کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظر صرف سرحد پر نہیں تھی بلکہ اس دنیا پر تھی جو ابھی تک اس پیغام سے ناواقف تھی۔ وہ جانتے تھے یہ دعوت صرف عرب کے لیے نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ آسان نہیں تھا، کیونکہ دنیا کا دروازہ شام سے کھلتا تھا اور شام کے دروازے تلوار سے کھلنے تھے۔ لیکن پہلی کوشش فتح نہیں، ایک سبق ہوگی، ایک ایسا سبق جو ثابت کرے گا کہ صرف جذبہ کافی نہیں ہوتا، کیونکہ اس بار سامنے کوئی عام دشمن نہیں تھا بلکہ روم تھا، اور اگر اس دشمن کو سمجھنا ہو تو اس کی طاقت دیکھنی ہوگی۔ مسلمان فوج تیز تھی، ہلکی تھی، صحرا کی طرح آزاد، لیکن روم کی فوج ایک منظم جنگی مشین تھی۔ ان کی صفیں لوہے کی دیوار تھیں، ایک ایسی دیوار جو ٹوٹنے کے لیے نہیں، توڑنے کے لیے بنی تھی۔ اور یہ لشکر کئی قوموں کا مجموعہ تھا، یورپ، شام اور مختلف قبائل، سب ایک جھنڈے کے نیچے۔ لیکن روم کے پاس ایک اور طاقت بھی تھی، ایک ایسی ڈھال جو صحرا کے دروازے پر کھڑی تھی۔ یہ تھے غسانی عرب، یمن سے آئے، شام میں آباد، روم کے اتحادی اور سرحد کے محافظ، اور ان کا حکمران جبلہ بن ایہم۔ اب جو بھی لشکر شمال کی طرف بڑھتا اسے پہلے اپنے ہی عرب بھائیوں سے لڑنا پڑتا۔ اسی دوران 634 عیسوی میں ایک اور کمانڈر سامنے آیا، نام تھا خالد۔ لیکن یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نہیں تھے، یہ تھے خالد بن سعید رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، لیکن جنگ میں ابھی آزمائش باقی تھی۔ انہیں ایک چھوٹے دستے کے ساتھ سرحد پر رکھا گیا تھا، صرف نگرانی کے لیے۔ لیکن خواہش نے فیصلہ بدل دیا۔ جب انہوں نے فارس کی فتوحات کی خبریں سنی تو انہیں لگا کہ روم بھی آسان ہوگا۔ انہوں نے اجازت مانگی اور ایک محدود اجازت دے بھی دی گئی، آگے بڑھو لیکن جنگ میں نہ الجھو۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی کا رخ بدل گیا۔ انہوں نے دیکھا پیچھے ہٹتا دشمن اور چھوٹی چھوٹی کامیابیاں۔ ان کا یقین بڑھا اور غلطی بھی، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ رومی پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، وہ جال بچھا رہے تھے، اور پھر جال بند ہو گیا۔ گھیراؤ، افراتفری اور مکمل تباہی کا خطرہ۔ لیکن اسی میدان میں ایک شیر کھڑا ہوا، اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل۔ انہوں نے صفیں سنبھالی اور وقت خریدا۔
اپنی جانوں کی قیمت پر، اور اسی وقت نے فوج کو بچا لیا۔ یہ مہم شکست پر ختم ہوئی، لیکن یہ ایک سبق بن گئی۔ ایک حقیقت واضح ہو گئی کہ روم کو چھوٹے حملوں سے نہیں ہرایا جا سکتا۔ پھر مدینہ میں فیصلہ ہوا، ایک مکمل یلغار کا۔ عرب کے ہر کونے سے لوگ جمع ہوئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوج کو ایک نہیں 4 عظیم لشکروں میں تقسیم کر دیا۔ عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ 4 سمتیں اور ایک ہدف، دمشق، حمص، اردن اور فلسطین۔ اب غلط آغاز ختم ہو چکا تھا، اب اصل یلغار شروع ہونے والی تھی۔ 634 عیسوی کی بہار عرب کی زمین ہل اٹھی۔ مدینہ کے دروازوں سے 4 عظیم لشکر شمال کی طرف روانہ ہوئے، 27,000 سے زائد مجاہدین۔ لیکن یہ کوئی منتشر قبائلی ہجوم نہیں تھا، یہ ایک منظم فوج تھی، ایک مقصد کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ، اور اپنے زمانے کے عظیم ترین سپہ سالاروں کی قیادت میں۔ اور اس حکمت عملی کی اصل طاقت یہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بڑا لشکر ایک ہی راستے پر نہیں بھیجا، کیونکہ ایسا کرنا صحرا کے کنووں کو خشک کر دیتا اور فوج کو ایک سست آسان ہدف بنا دیتا۔ اس کے بجائے 4 راستے اختیار کیے گئے، 4 لشکر، 4 سمتیں، اور ہر ایک کا الگ میدان۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ شمال کی طرف حمص کی سمت بڑھے، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اردن کے پہاڑی علاقوں کی طرف روانہ ہوئے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ 7,000 کے لشکر کے ساتھ دمشق، سلطنت کا تاج، ان کا ہدف تھا، اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بحیرہ روم کے ساحل کی طرف بڑھے۔ فلسطین ان کا میدان تھا۔ یہ محض ایک حملہ نہیں تھا، یہ ایک شاہکار حکمت عملی تھی۔ 4 مختلف سمتوں سے پیش قدمی رومی قیادت کو مفلوج کر گئی۔ ان کے قلعوں سے جنوب کی طرف دیکھنے والے جرنیلوں نے خطرہ ہر طرف دیکھا۔ وہ اپنی بھاری فوج کو ایک ہی وار میں جمع نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اصل حملہ کہاں سے آئے گا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روم کو دفاع پر مجبور کر دیا۔ جب لشکر روانہ ہونے لگے تو ایک منظر ایسا تھا جو تاریخ میں امر ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرب کے خلیفہ اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لیکن وہ گھوڑے پر نہیں تھے، وہ پیدل چل رہے تھے، اور ان کے جرنیل سواریوں پر سوار تھے۔ جب یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ سوار ہو جائیں، تو ایک ایسا جواب ملا جو صرف الفاظ نہیں تھا بلکہ ایک اصول تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے یزید، خیانت نہ کرنا، لاشوں کی بے حرمتی نہ کرنا، کسی بچے کو، کسی عورت کو یا کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، پھلدار درخت نہ کاٹنا، اور کسی جانور کو سوائے ضرورت کے ذبح نہ کرنا، اور تم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے جو عبادت میں مشغول ہیں، انہیں ان کی عبادت میں چھوڑ دینا۔ یہ صرف جنگ کے اصول نہیں تھے، یہ ایک تہذیب کا اعلان تھا، اور انہی الفاظ کے ساتھ اسلام کے لشکر کیسر کی سرزمین کی طرف بڑھ گئے۔ روم کا سایہ بہت بڑا تھا، لیکن صحرا کے شیروں کے دلوں میں کوئی خوف نہیں تھا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، یہ ایک آزمائش تھی۔ حجاز کی گہری ریت سے نکل کر شام کی سخت چٹانی زمین تک ہر قدم ایک امتحان تھا، لیکن وہ رکے نہیں، وہ تھکے نہیں، وہ آگے بڑھتے رہے۔ اونٹ صرف سواری نہیں تھے، وہ زندگی تھے، پانی کا ذخیرہ، رفتار کا راز اور بقا کا سہارا۔ اور اسی رفتار کے ساتھ ایک تاریخ خاموشی سے لکھی جا رہی تھی۔ ان لشکروں کے آگے صرف فوج نہیں بڑھ رہی تھی
بلکہ آنکھیں بھی تھیں۔ تو لیا وہ سوار جو دنوں پہلے آگے نکل جاتے تھے، وہ زمین کو پڑھتے تھے، راستے بناتے تھے اور دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ اور پھر پہلا ٹکراؤ ہوا۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ وادی عربہ میں داخل ہوئے، ایک لمبی، تنگ اور جھلسا دینے والی وادی جو زمین کا ایک قدرتی جال تھی، اور رومی پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ یہ کوئی عام چوکی نہیں تھی، یہ سرحدی قلعہ تھا۔ رومی فوج اور غسانی عیسائی عرب قبائل کے ساتھ انہوں نے اپنی جگہ چن لی تھی، اور وہ جگہ بہترین تھی۔ وادی کے سب سے تنگ حصے میں انہوں نے اپنے لشکر جما دیے اور مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ختم کر دی۔ رفتار اور گھیراؤ کی صلاحیت اب بیکار ہو چکی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی دیوار کھڑی کی، ڈھالیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، لوہے اور لکڑی کی ایک زندہ دیوار، لمبے نیزے اس دیوار سے باہر نکلے ہوئے، ایک ایسی شکل میں جسے دیکھ کر خوف آ جائے۔ یہ تھا رومی فلکم فارمیشن، ایک ایسی دیوار جو ٹوٹنے کے لیے نہیں بنی تھی۔ اور اس دیوار کے سامنے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے آگے آ کھڑے ہوئے۔ یزید بن ابی سفیان مکہ کے ایک معزز گھرانے سے تھے، وقار، قیادت، سب کچھ موجود تھا، لیکن یہ ان کی پہلی بڑی جنگ تھی، ایک منظم رومی فوج کے خلاف۔ وہ جانتے تھے کہ سیدھا گھڑ سوار حملہ خودکشی کے برابر ہوگا، گھوڑے نیزوں کی اس دیوار میں نہیں گھستے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا، پیادہ فوج آگے بڑھے گی۔ مسلمان مجاہدین ہلکے ہتھیاروں کے ساتھ لیکن بے مثال جارحیت کے ساتھ آگے بڑھے۔ یہ کوئی تیز فیصلہ کن وار نہیں تھا، یہ ایک گھٹن بھری وادی میں ایک خونریز ٹکراؤ تھا۔ رومی اپنی جگہ پر جمے رہے، ان کا نظم ان کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ گھنٹوں تک وادی گونجتی رہی، لوہے پر لوہے کی ٹکر، نعرے اور زخمیوں کی چیخیں۔ ڈھالوں کے پیچھے کھڑے رومی تیر انداز آسمان سے موت برسا رہے تھے، لیکن اس جنگی مشین میں ایک خامی تھی، یہ مضبوط تھی مگر سخت۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رومی مرکز ناقابل شکست ہے، لیکن اطراف تھک رہے ہیں، گرمی، بھاری زرہ انہیں توڑ رہی ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا انتظار تھا۔ یزید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اپنے بہترین مجاہدین کو آگے لایا جائے، وہ لوگ جو بدر اور یمامہ میں لڑ چکے تھے، جنہوں نے موت کو قریب سے دیکھا تھا۔ تمام دباؤ ایک طرف ڈالا گیا۔ وادی کے پتھریلے کناروں پر چڑھتے ہوئے مسلمان سپاہی وہاں پہنچے جہاں رومی نہیں پہنچ سکتے تھے، اور پھر اوپر سے وار شروع ہوا، تیروں کی بارش، نیزوں کی ضرب براہ راست رومی پہلوؤں پر۔ وہ دیوار جو ناقابل شکست لگ رہی تھی لڑکھڑائی اور پھر ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی رومی دیوار ٹوٹی، ان کی بھاری پیادہ فوج آسان ہدف بن گئی۔ تیز متحرک مسلمان تلواریں ان پر ٹوٹ پڑیں، اور پھر گھبراہٹ پھیل گئی۔ وہ صفیں جو ابھی تک دیوار تھیں بکھر گئیں۔ رومی دستے پسپا ہونے لگے، شمال کی طرف، قلعہ بند شہروں کی پناہ میں، جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے۔ وادی عربہ فتح ہو چکی تھی۔ یہ شام کی مہم کی پہلی کامیابی تھی۔ دروازہ کھل چکا تھا اور روم نے پہلی ضرب محسوس کر لی تھی۔ اس شکست کی خبر ساحل کے ساتھ ساتھ پھیل گئی اور ہر طرف خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن اصل خطرہ ابھی آ رہا تھا۔ جنوب مغرب کی طرف سے ایک اور لشکر بڑھ رہا تھا، اور اس کی قیادت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جو تاریخ کا حصہ بننے والا تھا، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ صرف ایک جنگجو نہیں تھے، وہ سیاست دان تھے،
سفارتکار تھے اور نفسیاتی جنگ کے ماہر۔ اسلام سے پہلے وہ حبشہ، شام، مصر جا چکے تھے۔ وہ روم کو جانتے تھے، ان کا غرور، ان کی کمزوریاں اور ان کی سوچ۔ ان کا ہدف تھا فلسطین، ایک زرخیز قلعہ بند علاقہ جس کا دل تھا غزہ، اور وہاں ان کا انتظار کر رہا تھا ایک اور دشمن، سرجیوس، فلسطین کا رومی گورنر، ایک مغرور کمانڈر، ایک پیشہ ور فوج کے ساتھ، تقریباً 30,000 بھاری رومی سپاہی اور ان کے ساتھ مقامی لشکروں کی بڑی تعداد۔ اب اصل مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ ایک طرف چالاکی، حکمت اور رفتار، اور دوسری طرف غرور، طاقت اور رومی نظم۔ اور یہی ٹکراؤ تاریخ میں ایک دن کو ہمیشہ کے لیے لکھنے والا تھا۔ وہ دن جب روم نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ ہار بھی سکتا ہے۔ جب سرجیوس کو خبر ملی کہ تقریباً 7,000 کا مسلمان لشکر اس کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس نے قلعوں کے پیچھے چھپنے کا انتخاب نہیں کیا۔ غرور اور شاید ایک خطرناک غلط اندازہ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ میدان میں نکل کر مقابلہ کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی بھاری رومی گھڑسوار فوج عربوں کے ہلکے سواروں کو روند دے گی، اور پھر اس نے اپنی فوج کو داتن کی طرف بڑھایا۔ غزہ کے قریب ایک کھلا میدان، ہموار، وسیع، رومی جنگ کے لیے بہترین، بھاری پیادہ فوج کے لیے اور گھڑ سواروں کے وسیع حملوں کے لیے۔ فروری 634 عیسوی عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا چمکتے ہوئے زیرہ پوش رومی لشکر اور زنجیروں میں لپٹے جنگی گھوڑے، اور وہ فوراً سمجھ گئے کہ سیدھی ٹکر شکست میں بدل سکتی ہے۔ رومی ہتھیار، رومی زرہ وقت کے ساتھ ان کی فوج کو پیستے تھے، تو انہوں نے کچھ اور کرنا تھا۔ انہیں رومیوں کو خود اپنی غلطی پر مجبور کرنا تھا، انہیں ان کے غرور کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ صبح صاف تھی اور جنگ شروع ہونے والی تھی۔ سرجیوس نے حکم دیا، پیش قدمی کرو۔ زمین لرز اٹھی جب رومی لشکر ایک ساتھ آگے بڑھا۔ بغل بجے اور رومی گھڑسوار دونوں اطراف پھیل گئے مسلمانوں کو گھیرنے کے لیے، لیکن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ تیار تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو ترتیب دیا، ایک مرکز، 2 بازو اور ایک مضبوط پچھلا دستہ۔ لیکن پھر انہوں نے ایک ایسا حکم دیا جو بظاہر بالکل الٹا لگتا تھا، ایک ایسا حکم جو جنگ جیتنے کے لیے نہیں بلکہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے تھا۔ جیسے ہی رومی قریب آئے اور اپنے بھاری نیزے پھینکے، مسلمان صفوں نے ٹکراؤ لیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ بھاگنا نہیں تھا، یہ گھبراہٹ نہیں تھی، یہ ایک حساب تھا، آہستہ، منظم، سوچی سمجھی پسپائی۔ لیکن رومیوں کے لیے یہی وہ منظر تھا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ انہیں لگا کہ صحرا کے یہ جنگجو سلطنت کی طاقت کے سامنے ٹوٹ رہے ہیں۔ سرجیوس نے حکم دیا، آگے بڑھو۔ رومی فوج جو ابھی تک آہستہ چل رہی تھی دوڑنے لگی۔ وہ خون کے پیاسے تھے، پسپا ہوتے عربوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ بالکل وہی کر رہے تھے جو عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ چاہتے تھے۔ وہ انہیں کھینچ رہے تھے اپنی پسند کی زمین کی طرف، نرم مٹی، کھلا میدان جہاں بھاری رومی زرہ بوجھ بن جائے۔ دھوپ ان کی طاقت کو کھا رہی تھی، اور اسی دوران رومی گھڑسوار جلدی میں آگے نکل آئے، اپنی ہی پیادہ فوج سے جدا، شہرت کے پیچھے بھاگتے ہوئے۔ یہی وہ غلطی تھی جس کا انتظار تھا۔ رومی صفیں اب پھیل چکی تھیں، ٹوٹ چکی تھیں اور تھک چکی تھیں۔ گھڑ سوار پیادہ سے الگ اور پیادہ بغیر حفاظت کے۔ تب عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار بلند کی، اشارہ دے دیا گیا۔ جو پیچھے ہٹ رہے تھے اچانک رک گئے، اور پھر
پلٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی لمحے پچھلے دستے سے تازہ دم گھڑ سوار نکلے، لیکن انہوں نے سیدھا حملہ نہیں کیا۔ انہوں نے چکر کاٹا، رفتار، چستی اور حکمت کے ساتھ۔ وہ سیدھا رومی گھڑ سواروں سے نہیں ٹکرائے، بلکہ کمزور ہدف پر وار کیا۔ رومی پیادہ فوج جو اب تنہا تھی، اور اسی لمحے مسلمان پیادہ فوج آگے بڑھی ایک نعرے کے ساتھ، اللہ اکبر۔ صدمہ مکمل تھا۔ رومی جو سمجھ رہے تھے کہ دشمن بھاگ رہا ہے، اچانک خود گھیرے میں آ گئے۔ لوہے کا طوفان چاروں طرف سے ٹوٹ پڑا۔ مسلمان پیادہ سپاہی ان بھاری ڈھالوں کے بیچ سے سرک گئے اور قریب سے وار کرنے لگے۔ چھوٹی تلواریں لیکن کاری ضربیں۔ سرجیوس اب اپنی غلطی سمجھ چکا تھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی فوج ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی۔ آخری کوشش میں وہ خود میدان میں اترا اپنے سپاہیوں کو سنبھالنے کے لیے، لیکن اب کوئی رکنے والا نہیں تھا۔ گردش کرتی اس جنگ میں سرجیوس مارا گیا۔ فلسطین کا گورنر میدان میں گر چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی رومی فوج کا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا۔ بھاری زرہ جو انہیں بچانے کے لیے تھی، اب ان کی موت بن چکی تھی۔ وہ بھاگ نہیں سکتے تھے، اور عرب گھڑ سوار انہیں چھوڑنے والے نہیں تھے۔ پسپائی قتل عام میں بدل گئی۔ تاتھن کا میدان فیصلہ دے چکا تھا۔ یہ صرف ایک فتح نہیں تھی، یہ مکمل تباہی تھی۔ فلسطین کی رومی طاقت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ جب گرد بیٹھی تو مسلمانوں نے نہ صرف میدان جیتا، بلکہ رومی ہتھیار، زرہ اور سامان بھی حاصل کیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ثابت کر دیا کہ رفتار اور حکمت بھاری فوج کو بھی شکست دے سکتی ہے، لیکن اس جنگ کا اصل اثر تلواروں سے نہیں تھا، یہ اثر ذہنوں پر تھا۔ کچھ رومی جان بچا کر شمال کی طرف بھاگے اور انطاکیہ پہنچے، جہاں رومی شہنشاہ ہرقل بیٹھا تھا، وہی ہرقل جس نے فارس کو شکست دی تھی۔ جب اس نے سنا کہ اس کے سرحدی لشکر ٹوٹ گئے، سرجیوس مارا گیا اور مسلمان لشکر آزادانہ بڑھ رہے ہیں، تو اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی معمولی حملہ نہیں ہے، یہ اس کی سلطنت کے وجود کے خلاف خطرہ تھا۔ فوراً حکم دیا گیا، فوجیں جمع کرو، اناطولیہ سے، آرمینیا سے، سلطنت کی پوری طاقت کو حرکت میں لاؤ۔ روم اپنی مکمل طاقت کے ساتھ جواب دینے والا تھا۔ عرب کی یہ چھوٹی فتوحات ایک دروازہ کھول چکی تھیں، لیکن ساتھ ہی ایک دیو کو جگا چکی تھی، اور اب اصل جنگ شروع ہونے والی تھی۔ جب مسلمان لشکر شام کی گہرائی میں پہنچیں گے اور اچانک خود کو ایک بہت بڑی فوج کے سامنے پائیں گے، تب جب تباہی سامنے ہوگی تو ایک خط مدینہ بھیجا جائے گا، ایک ایسی پکار جو ایک نام کو واپس لائے گی، سیف اللہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اب شام کی طرف آ رہے ہیں۔ اب ایک سوال آپ سے، اگر آپ اس میدان میں ہوتے تو کیا آپ بھی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی یہ حکمت عملی اپناتے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ خطرناک تھا جو کبھی بھی حقیقی شکست میں بدل سکتا تھا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، میں ہر کمنٹ پڑھتا ہوں۔ اور اگر آپ کو سیف اللہ سیریز پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سینیمیٹک تاریخ کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی قسط آتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور یاد رکھیں آپ کی سپورٹ ہی ہمیں یہ کہانیاں زندہ کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔